ایام شعبان آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ساری ولادتیں گویا کربلا کی تیاریاں ہیں، سب ولادتیں۔ کربلا کیوں کٹنے کو تیار ہے شخص، کیوں مرنے کو تیار ہے؟ 70 دفعہ مارے جائیں، 70 دفعہ زندہ ہوں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے مولا۔ کیوں؟ امام کو پہچان گئے تھے، امام کو۔ آج اگر ہم اپنے امام کو پہچان جائیں، ہمیں کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ ہم ماضی میں زیادہ رہتے ہیں۔ ہماری محفلیں مجلسیں بھی ماضی کی ہیں ساری۔ بھائی فیوچرسٹک سوچو، آگے کا سوچو۔ دنیا میٹاورس کی طرف جا رہی ہے، ٹیلی پورٹ میٹرکس ہو چکا ہے، دنیا ہواؤں میں فضاؤں میں 300 آئیلینڈ بیچ چکی ہے، $8 ٹریلین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ابھی تک ہواؤں فضاؤں میں جنگ ہو رہی ہے اس ٹائم۔ جو ہوا کو کنٹرول میں کر لیں، ہوا کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ ایک ڈرون اڑ رہا ہے، آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہوا کے ذریعے سے کریں گے نا۔ تو اتنی آپ کے اندر طاقت ہو کہ ہوا کے اندر آپ 300 پاسورڈ توڑ دو۔ زمانے کا امام ہے نا، تو زمانے کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ تو کون آپ کو دے گا؟ اگر امام سے متصل ہو گئے، جس نے یہ کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے متصل تو ہو، اپنے آپ کو جوڑو، وہ تمہارے لیے سارے راز کھول دے گا۔ لیکن ہم تو ابھی آپس میں لڑے، ایک اس کو یوں کہتا ہے، ایک اس کو یوں کہتا ہے، ختم، خدا حافظ۔ دین کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے سے لڑائیاں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کہتا ہے، دوسرا فرقہ تیسرے کو کہتا ہے۔ مومنین اپنے آپس کے اندر مسائل کے شکار ہیں، ایک عالم کو، ایک ذاکر کو، ایک نوا خان کو، ایک شاعر کو، ختم، دوست ختم، سٹوری ختم، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ یہاں اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی، اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دیا، امت سیدھی ہو جائے، امت بیدار ہو جائے۔ مگر نہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، احساس نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں، صبح شام ہو رہی ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہمیں کیا اس سے مولانا؟ کیوں ٹینشن دے رہے ہیں ہمیں؟ زندگی پہلے تھوڑی ٹینشن ہے جو آپ ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ 1185 سال ہو گئے، وہ یوسف زہرا تنہائی میں ہے، تنہائی میں ہے۔ آپ غدیر کا جشن منا رہے ہیں کیونکہ مولا کو حق نہیں ملا، تو اصل وارث تو وہی ہے۔ اب آپ پوری دنیا میں کیسے قبضہ کریں گے؟ آپ کیسے قبضہ کریں گے؟ انا حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ غالب آ کے رہے گا۔ کیسے غالب آئے گا؟ معجزہ ہوگا۔ تو معجزہ ہونا تھا، پروردگار پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا پہلے معجزہ؟ کہا جب تک امت تیار نہیں ہوگی۔ امت کیوں؟ صحابی کہتا ہے کہ میں جنت البقیع سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں نے دیکھا کہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں حضرت حمزہ کی، حضرت حمزہ شہید کی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا موقع اچھا ہے، ایک سوال پوچھ لوں۔ میں نے بی بی سے سوال کیا، بی بی مولا کائنات نے قیام کیوں نہیں کیا؟ بی بی نے کہا کہ دیکھو امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے، لوگ چل کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ جا کے لوگوں کا طواف، امت امام کے پاس جاتی ہے، امام امت کے پاس نہیں آتا۔ تو کیا امت تیار ہے؟ کتنی تیار ہے؟ ہماری کہنا بہت آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے۔ کتنے آپ کے سامنے حالات دنیا میں کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ کیا ہماری فریکوینسی سسٹم کے ساتھ ہے؟ کیا ہم ولایت کے نظام کو حاکم کرنے کے لیے شعروں کے علاوہ، معذرت کے ساتھ، صرف ہمارے بری بات نہیں ہے، اشعار ائمہ کو پسند تھے، شاعروں کو پیسے ہدیہ دیتے تھے، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن شعروں کے علاوہ ہم حاکمیت ولایت کو کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پریکٹیکلی عملی طور پر ایجوکیشن میں
سوسائٹی میں، رفاہ میں، میڈیکل میں، آئی ٹی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، روبوٹس میں، ڈیجیٹل چیزوں، پھر آپ کس امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کہاں آئے گا؟ آپ سمجھتے ہیں امام کہاں آئے گا؟ بھائی زمانے کا امام ہے، اس کے مقابلے کا یزید اور شمر زمانے کا ہے، زمانے کا ہے، وہ جس کے پاس ڈرون بنے ہوئے ہیں، ڈوم بنائے ہوئے ہیں، ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، وہ اس کے مقابلے میں ہے، اس کو کیسے توڑیں گے آپ؟ کہاں امام کو بلائیں گے؟ امام کہاں اتریں گے؟ کہاں؟ جہاں 11 امام آئے، لوگوں نے جتنا ساتھ دے سکتے دیا، ورنہ امام کوئی زندان میں ہے، کوئی زہر دے دیا امام کو۔ کیا آپ بھی امام کو بلائیں گے اور چھوڑ دیں گے اپنی زندگی میں مصروف؟ اور امام نے کہاں آنا ہے؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ سیکیور ہے؟ بولیں گے مولا کو کیا سیکیورٹی چاہیے؟ تو مولا کو سیکیورٹی نہیں چاہیے تھی تو مولا کائنات اپنے ساتھ 5000 تلوار والے جنگجو لے کے چلتے تھے جو دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے۔ امام کو سیکیورٹی نہیں چاہیے، امام کو امت چاہیے حکومت کے لیے، نظام الہی ہے۔ تو آپ کوئی آپ اٹھے گا، کوئی بنے گا نا مولا میں آپ کا یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں جب آپ حکومت بنائیں گے تو میں شہر کا میئر بن سکتا ہوں، میں شہر کی سڑکیں صحیح کر سکتا ہوں، میں پولوشن کنٹرول کر سکتا ہوں، میں نوائز کنٹرول کر سکتا ہوں، میں ڈیجیٹل گاڑیاں بنا سکتا ہوں، پولوشن نہیں ہوگی، میں فضاؤں کے اندر چیزوں کو اڑا سکتا ہوں، میں لوگوں کو آسانیاں دے سکتا ہوں، اور یہ جو معاشرے میں فساد ہو رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، میں اس کو روک سکتا ہوں مولا۔ یہ جو فساد اخلاقی ہے، یہ جو آج آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے جو کہ ظاہری طور پر فائدہ ہے لیکن اس سے زیادہ نقصان ہے، یہ جو فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ جو بے حیائی برائی ہے، اس کو روکے گا کون؟ کون روکے گا؟ آٹومیٹک رک جائے گا؟ کوئی تو امام کے ساتھ ہوں گے، تو کون ہوں گے؟ مارس سے اتریں گے؟ کہاں سے آئیں گے مجھے آپ بتائیں؟ یہیں سے آئیں گے نا، انہیں مجلسوں سے بیٹھیں اٹھیں گے، اور کہاں سے جائیں گے؟ تو امام ہم سب کا انتظار کر رہے ہیں، ایک حر کا انتظار ہے، ایک حر کا انتظار، ایک آ جائے چھوڑ کے آنا پڑے گا، سب دینا پڑے گا، لیکن اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اب یہ تو نہیں پتا امام کب آئیں گے، جو حالات چل رہے ہیں اس سے تو اتنا تو پتا ہے کہ ظہور نزدیک ہے۔